بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج جو حصہ نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے وہ چھٹے سپارے کے نصف سے لے کر اور 7ویں سپارے کے 3 ربع تک یا 3 ثلث تک ہے، یعنی 1.25 سپارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں آج کی تلاوت کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس آیت مبارکہ میں بہت اہم مسئلہ بیان ہوا ہے۔ آج جو پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا چیز ہے اور پھر اس کا کیا حکم ہے، یہ ذرا نازک مسئلہ ہے۔ بہت سارے حضرات وسیلے کے بارے میں غلط فہمی کا بھی شکار ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو وسیلے کو ناجائز، حرام اور شرک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ یہ وسیلہ اور اس کے قریب قریب ایک لفظ، ہم معنی لفظ توسل کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیے ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، سوال کرنا ہے، اللہ سے کرنا ہے۔ یہ بندگی کا تقاضا بھی ہے اور اسی طریقے سے حکم خداوندی بھی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے دستے سوال دراز کرنا حرام بھی ہے۔ جس کا رب اللہ ذوالجلال جیسا ہو، 7 آسمان اور 7 زمین کا مالک ہو، جس کی دسترس میں ساری کائنات ہو، جو سب کو بنانے، چلانے، پالنے، کھلانے، پلانے والا ہو، پھر وہ کون سا ایسا کام ہے جو تمہارے رب کے بس سے باہر ہو گیا ہو؟ سوچنے والی بات ہے۔ جس نے آسمان بنا دیے وہ تمہارے جوتے، کپڑے، تمہارے گھر، تمہاری صحت اور بیماری کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے۔ تو غیر کے دروازے پر جانے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کوئی ایسا کام بھی کائنات میں ہے جو تمہارے رب کے بس سے باہر ہے، اور یقیناً ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا مانگنا تو اللہ سے چاہیے، لیکن قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ بھی تلاش کرو، وسیلہ بھی پکڑو اس کی طرف۔ اب یہ اللہ خود حکم فرما رہے ہیں تو اسے سمجھنا چاہیے وسیلہ ہے کیا چیز۔ علماء نے لکھا ہے وسیلے کے معنی یہ ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی دعا میں کسی نیک اور مقبول عمل کا ذکر کر دینا بھی وسیلہ ہے۔ کسی بڑی شخصیت کا، کسی بزرگ ہستی کا، کسی نبی کا یا کسی ولی کا نام ذکر کر دینا بھی وسیلہ ہے، لیکن یہ فرق یاد رہے کہ مانگنا اللہ سے ہے۔ ایک فرقہ یا ایک طبقہ ہم میں سے گمراہ ہو گیا، انہوں نے کہا بھئی اللہ نے خود کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، تو اب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بے شمار لوگ ہیں ہمارے ہاں جو جا کر مزارات پر سجدے بھی کر رہے ہیں۔ مزارات تو مزارات ہیں، وہ بزرگوں کو بھی سجدے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، اور جو صاحب مزار ہیں اس سے مانگ رہے ہیں، کسی سے بیٹا مانگ رہے ہیں، کسی سے صحت مانگ رہے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری آنکھیں خراب ہیں تو آنکھوں کا آپریشن یہ کر دیں گے۔ بعض مزاروں کے بارے میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں جائیں تو جگر کا علاج ہو جاتا ہے۔ بعض کے بارے میں مشہور ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ دل کی بیماری تھی، فلاں مزار کا کسی نے پتہ بتایا، پتہ نہیں بلوچستان میں کہاں پر، کہ جی وہاں گئے تو انہوں نے اسٹینڈ ڈال دیا بزرگوں نے۔ یہ ہمارے یہاں کے یہ فضول قصے ہیں، یہ فضول قصے ہیں۔
اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ سارے قصے جہالا سے چلیں، جاہلوں سے، ان پڑھ لوگوں سے، بیچاروں کو اتا پتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہانیاں گھڑتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے، وہ ان پڑھ آدمی یہ جال لگاتا ہے اور اس جال میں پھانستا کس کو ہے؟ پڑھے لکھے کو۔ اس ان پڑھ کا جو جال ہے وہ جال بڑا مضبوط ہے۔ آپ دیکھیں، میں اکثر لوگ کلپ بیچتے ہیں، ویڈیوز بیچتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ دیکھیں یہ صحیح ہے غلط ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ننگا بالکل برہنہ آدمی ہے، بالکل ننگا آدمی ہے، اب وہ پیر بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے 3 پیس سوٹ میں کھڑا ہوا آدمی اسے جھک کر سلام کر رہا ہے، بالکل ننگا، جسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے، اور جسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، جسے طہارت کا پتہ نہیں ہے، جو اپنے جسم کی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا۔ واقعتاً بالکل درست بات ہے، جو اللہ کا در چھوڑتا ہے اللہ اسے ذلیل فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، جو مسجد نہیں آتا وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ بدبو آ رہی ہے، غلاظت میں، نجاست میں، حتیٰ کہ پیشاب وہیں کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے، اور یہ جا کر اسے سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، اور کاش انسان اس سزا کو پہچانتا، لیکن شیطان اسے مسجد میں لانے کی تو 100 رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور اس ننگے آدمی کے بعد لے آتا ہے، نہ اس کا ننگا پن نظر آتا، نہ اس کی نجاست نظر آتی، نہ بدبو آتی، نہ وہاں کوئی اعتراض ہوتا، نہ کچھ ہوتا۔ میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ شیطان صحیح راستے میں کتنے سوالات گھڑتا ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، درجنوں سوالات لوگ کرتے ہیں، اور وہ ننگا آدمی جو کچھ بولتا ہی نہیں ہے اس سے سوال بھی نہیں کرتے۔ وہاں جا کے کہتے ہیں جیسے تو کہے۔ ہمارے سکھر میں ایک ننگا پیر ہوا کرتا تھا، نام نہیں لوں گا، سبھی جانتے ہیں اس کو۔ تو اس کی حالت کیا تھی؟ وہ سارا سر سے لے کر پیر تک ننگا رہتا تھا۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ میں آج جمعے میں بھی کہہ رہا تھا، ہم 10 روپے کی چیز خریدنے جاتے ہیں تو کتنا پرکھتے ہیں اسے، ادھر سے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک گھڑا، اس زمانے میں 10 روپے کا گھڑا آتا تھا، فرماتے تھے 10 روپے کا گھڑا بھی خریدنے جاتے ہو تو ٹھوکتے ہو، بجاتے ہو، پانی بھر کے دیکھتے ہو، ہلا جلا کر دیکھتے ہو، حالانکہ اگر یہ ٹوٹا بھی نکل آیا تو 10 روپے ہی جائیں گے۔ اور فرمایا اپنا ایمان کس کو سونپ رہے ہو اس وقت آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ تو وہ ملنگ بیچارہ، اب ایک آدمی کا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ سطر کو چھپانا بھی ہے یا نہیں چھپانا، اسے نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ۔ اب لوگوں نے اسے بزرگ بنایا ہوا، ولی بنایا ہوا ہے، تو کبھی کبھی وہ ہوش میں آ جاتا تھا، اور جب لوگ آتے تھے اس کے پاس کہ جی ہمارا فلاں کام ہے، یہ کر دو، وہ کر دو، تو وہ گالیاں دیتا تھا، برہنہ گالیاں دیتا تھا۔ آپ میں سے شاید بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے سنی بھی ہوں گالیاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے مجمع میں جنہوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اور سنی بھی ہوں گی گالیاں۔ تو میں ایک قصہ اس کا سناؤں۔ کبھی کبھی وہ ہوش میں آ جاتا تھا، جیسے وہ کیفیت دماغی کچھ دیر کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ لوگ آتے ہیں تو تم گالیاں دیتے ہو، اور فحش گالیاں دیتے ہو، اور گندی زبان استعمال کرتے ہو، تو تم آنے والوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے عجیب بات کہی، کبھی کبھی اللہ باطل سے بھی حق کہلوا دیتے ہیں۔ کہنے لگا جو اللہ کو چھوڑ کر آئے اس کے لیے میرے پاس یہی ہے۔ اب کاش ہم پڑھے لکھے، ہم سمجھدار، ہم طہارت پسند، ہم خوشبو لگانے والے، ہم ڈگریاں اور سندیں رکھنے والے، ہمیں عقل ہوتی کہ ہم کس کو چھوڑ کر کس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو مانگنا اللہ سے ہے، وسیلے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کو تو چھوڑ دیا، اب بزرگوں سے مانگ رہا ہے مجھے اولاد دے دو، مجھے بیٹا دے دو، مجھے صحت دے دو۔ بھئی یاد رکھیں یہ مزارات اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، ان پہ جانا منع نہیں ہے، ضرور جانا چاہیے، لیکن وہاں طواف نہ کرے، وہاں سجدہ نہ کرے، وہاں جا کر چومے نہیں، ان سے مرادیں نہ مانگے، بلکہ ان سے مانگیں جن سے یہ بزرگ مانگتے تھے۔ یہ بزرگ اپنی زندگی میں کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ تو ایک طبقہ تو وسیلے کے معنی کو غلط لے بیٹھا،
انہوں نے یہ سمجھ لیا وسیلے کے معنی یہ ہے کہ بس اللہ کو چھوڑ دو، غیر اللہ سے مانگو۔ یاد رکھنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور قرآن مجید میں شرک کے بارے میں اللہ اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف کبھی بھی نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہے، اور واقعتاً کسی بندے کی جانب سے اپنے رب سے اس سے بڑی بے وفائی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے رب کو بھول جائے اور بندوں کے پیچھے لگ جائے۔ تو وسیلے کے معنی لوگوں سے مانگنا نہیں ہے، وسیلے کے معنی یہ ہے، یا توسل کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں لیکن کسی نیک بندے کا اس میں نام لے لیں۔ جیسے روایات سے پتہ چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب بعض روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں وہ پھل کھا لیا، جنت میں وہ پھل کھا لیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو اب وہ کپڑے اتر گئے، بے لباس ہو گئے، اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر بڑے پریشان ہوئے، روتے تھے بہت زیادہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے تو عرش پر نظر پڑی، اور بالکل عرش کے سامنے چوکھٹ پر انہوں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیں کلمے کی عجیب ترتیب ہے، جہاں اللہ کا نام ختم ہوتا ہے وہیں سے حضور کا نام شروع ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے سوال کیا، یا کسی بتانے والے نے بتایا، کسی فرشتے نے بتایا ہوگا، یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انہوں نے خود سمجھا کہ یہ جس ہستی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ ہستی یقیناً اللہ کو بہت پسند ہے، کہ اتنے بڑے عرش پر اپنے نام کے ساتھ انہوں نے ان کا نام لکھا ہے۔ تو اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دعا میں لیا اور عرض کیا کہ یا اللہ نام محمد کی برکت سے یہ آپ کی کوئی برگزیدہ پسندیدہ ہستی ہے، ان کی برکت سے مجھے معاف فرما دیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وسیلہ جائز ہے، مانگے اللہ سے، بشرطے کہ مانگے اللہ سے، غیر سے نہ مانگے، ہاں حضور کا نام لے دے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور روایات سے پتہ چلتا ہے اس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ درود شریف کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کا نام شروع میں بھی لاتے ہیں، آخر میں بھی لاتے ہیں۔ ہم نماز بھی ختم کرتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اس بابرکت نام کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کی امید لگاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ 2 مرتبہ درود پڑھنا شروع میں اور آخر میں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم نے اپنی دعا کو قبولیت کے صندوق میں بند کر دیا، قبولیت کے صندوق میں بند کر دیا۔ اب دعا قبول ہو یا نہ ہو، درود تو قبول ہی قبول ہے، اللہ کے یہاں چھانٹی نہیں ہوگی۔ جو درود پاک کے صندوق میں دعا رکھ کر جائے گی، اس آگے اور پیچھے والے درود کی برکت سے بیچ والی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ وسیلہ جائز ہے، یعنی حضور کا نام لینا یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کا نام لینا، لیکن مانگنا اللہ سے۔ اسی طرح سے نبی کے علاوہ کسی اور نیک ہستی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جب بارش نہیں آتی تھی تو حضور کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، حضور کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پکڑتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کے چچا ہیں، ان کی یہ برگزیدہ ہستی ہیں، ان کی برکت سے بارش برسا دے۔ اب مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے، اور نام کس کا لے رہے ہیں؟ حضرت عباس کا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے کسی اور نیک بندے کا نام لے سکتا ہے۔ اور ایسے ہی وسیلے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کسی نیک عمل کا بھی ذکر کر سکتا ہے، ایسا عمل جس کی قبولیت کا یقین ہو۔ زندگی میں بعض اعمال انسان ایسے کرتا ہے جو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتے، وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اور دل گواہی دیتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ نے قبول فرمایا ہوگا، اور یہ ان اعمال میں تاثیر پائی جاتی ہے جو خفیہ طور پر کیے جائیں گے۔ اس کی مثال حدیث شریف میں آتی ہے، حضور نے فرمایا 3 آدمی جا رہے تھے جنگل میں، بارش ہو گئی، وہ ایک غار میں چھپ گئے، تیز بارش طوفان آ گیا۔ اب یہ غار میں گئے تھے کہ ایک چٹان غار کے اوپر گری اور اس کا منہ بند ہو گیا، یہ بڑے پریشان ہوئے، سخت اندھیرا،
اور اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، چٹان اتنی بھاری تھی اس کو ہلا نہیں سکتے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح مرنے سے بہتر ہے ہم اللہ سے دعا مانگے اور ہر آدمی اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پکڑے۔ ایک شخص گیا، اس نے جا کر یہ کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری بوڑھی ماں تھی اور میرا ہمیشہ ماں کے ساتھ یہ حسن سلوک رہا کہ میں گھر آتا تھا تو سب سے پہلے میں ماں کی خوراک کا اور اس کے کھانے کا انتظام کرتا تھا، اور میرے بچے روتے رہتے تھے۔ ایک رات میں اسی طرح واپس آیا، بچے بھوکے تھے، وہ میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے اور میں نے جب تک کھانا بنا کر ماں کو نہیں کھلا دیا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں پوچھا، بالآخر وہ بچے بھوکے سو گئے۔ یا اللہ، اگر میری ماں کے ساتھ یہ حسن سلوک تجھے پسند آیا ہے اگر میری ماں کے ساتھ کیا گیا یہ حسن سلوک تجھے پسند آیا ہے، یہ عمل اگر تو قبول کر چکا ہے تو اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، روشنی آنے لگی، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی دعا مانگی، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، میری زمینیں تھیں اور بہت سارے مزدور میرے پاس زمینوں پر کام کرتے تھے۔ ایک مزدور نے میری زمین پر کام کیا اور جب وہ شام کو میرے پاس اجرت لینے کے لیے آیا تو میں نے مٹھی بھر کر وہ چاول اس کو دینا چاہے جو اجرت بنتی تھی۔ اس نے کہا یہ تو بہت تھوڑی سی اجرت ہے۔ میں نے کہا بھائی تیرے کام کی اتنی ہی اجرت بنتی ہے۔ تو وہ اجرت لیے بغیر ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کے وہ چاول جو مٹھی دو مٹھی تھے، کلو دو کلو کہہ لیں، میں نے وہ چاول سنبھال کر رکھے اور اسے فصلوں میں لگانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، ان چاولوں سے جو فصل ہوئی وہ اچھی خاصی ہو گئی۔ میں نے اس کے حصے کو اور بڑھا دیا، اس سے مزید فصل کی، پھر اس کی فصل سے جو آمدنی ہوئی اس سے جانور خریدے، پھر وہ جانور بڑھنا شروع ہو گئے، ریوڑ بننا شروع ہو گئے۔ کئی عرصے کے بعد، کافی زمانے کے بعد وہ واپس آیا، بڑے برے حالت میں تھا اور آ کر کہنے لگا تمہیں یاد ہے اس دن میں نے مزدوری کی تھی اور میری مزدوری میں وہ جو تھوڑے سے چاول بنتے تھے اس دن تو میں نہیں لے گیا تھا، آج میرے چاول دے دو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے جانور سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ سارا ریوڑ تیرا ہی ہے، تو یہ لے جا۔ تو وہ سمجھا کہ شاید میں نے اس دن چاول نہیں لیے تھے، یہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے تیرے چاولوں کی پرورش کی، انہیں بڑھاتا رہا، پھر جانور لیتا رہا اور یہ تیرے جانوروں سے بڑھتے بڑھتے پورا ریوڑ بن گیا ہے اور تو ہی اس کا مالک ہے، میں تیرا منتظر تھا۔ تو اس نے وہ سارے جانور رسی سے باندھے اور پورا ریوڑ لے گیا۔ اب اس نے اللہ سے کہا یا اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا تو اس کی برکت سے راستہ تھوڑا اور کھول دے۔ راستہ کھل گیا۔ تیسرے شخص نے بھی اپنی دعا میں وسیلہ ذکر کیا، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری چچا زاد بہن تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میں اس کا قرب چاہتا تھا، پھر اس کے اوپر افلاس کا، تنگ دستی کا زمانہ آیا اور میرے پاس میرے حالات اچھے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میری بات مان جائے تو میں میری خواہش پوری کر دے تو میں تجھے اتنا اور اتنا مال دوں گا۔ وہ بیچاری تنگی کے زمانے میں پریشان حال عورت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنے مال کا انتظام کر دو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ میں نے وہ مال جمع کیا اور مقررہ وقت پر وہ مال لے کر اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے وہ مال دے دیا اور تنہائی میں اس کے پاس چلا گیا۔ جب میں بالکل بدکاری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا تو وہ لرزنے لگی اور کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور تو اللہ سے ڈر، یہ جو میری بکارت ہے یہ بغیر حق کے زائل نہ کر، تیرا حق نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ یہ کام کرے۔ اور اس نے جملہ کہا تو اللہ سے ڈر۔ اے اللہ جب اس نے یہ کہا کہ تو اللہ سے ڈر، بس میں تیرے ڈر سے وہ رقم دینے کے باوجود اور تنہائی کے باوجود وہاں سے اٹھ گیا۔ اگر تجھے میرا عمل پسند آیا ہے تو اس چٹان کو بالکل ہٹا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں باہر نکل آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ تو اس لیے بالکل اعتدال کا راستہ پکڑ لیں۔ مانگنا اللہ سے ہے، کسی بزرگ کا، نبی کا، ولی کا نام لینا جائز ہے،
کسی نیک عمل کا ذکر کرنا جو آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو، اس کا ذکر کرنا، یا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند آیا ہے، اس نیکی کی برکت سے تو مجھے نواز دے یا میری دعا کو قبول کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ تو اگر کوئی اللہ سے مانگے اور کسی نیک عمل کے وسیلے سے مانگے جائز، اللہ سے مانگے کسی بزرگ شخصیت کا نام لے تو بھی جائز۔ اور بھئی یہ بھی یاد رکھیں، ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی جو کہتے ہیں وسیلہ جائز ہے، لیکن کسی زندہ شخصیت کا وسیلہ جائز ہے، مردہ کا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عمر والا جو وسیلہ تھا کہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے، وہ کہتے تھے حضرت عباس زندہ تھے اس لیے مانگتے تھے۔ بھائی یہ زندہ اور مردہ کی بحث بھی بالکل بیکار بحث ہے۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ مانگنا کس سے، اللہ سے، اب اگر وہ شخص زندہ ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے برگزیدہ ہے، اور دنیا سے چلا گیا ہے تب بھی برگزیدہ ہے۔ نبی جب زندہ تھے تو کیا اللہ ان کے نام کی لاج رکھتے تھے اور آج لاج نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ؟ آج بھی لاج رکھتے ہیں۔ مسئلہ زندہ اور مردہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو جس ہستی کا نام پسند ہے وہ زندہ ہے تب بھی اللہ اس کی لاج رکھیں گے، وہ دنیا سے جا چکا ہے تب بھی اللہ اس کی لاج رکھیں گے۔ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ متفق عقیدہ ہے، یہ ایک چیز ہمارے ساتھ چپکا دی گئی ہے، لگا دی گئی ہے۔ کہتے جی یہ وسیلے کو نہیں مانتے اور قرآن میں تو وسیلہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی آ کے ہم سے پوچھو گے تو ہم بتائیں گے ہم کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے۔ جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہ بیچارے دوسرے مکتب فکر کے تھے لیکن بعد میں الحمدللہ اللہ نے انہیں سمجھ دی۔ جب دیکھیں آپ کسی کے قریب آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے نظریات کیا ہیں۔ وہ کہنے لگے جی آپ تو درود شریف ہی نہیں پڑھتے آپ لوگ تو۔ میں نے ان سے بحث نہیں کی، میں نے کہا رمضان میں اعتکاف میں فجر کی نماز پڑھ کر میرے ساتھ بیٹھ جانا، نماز فجر پڑھ کر میرے ساتھ بیٹھ جانا، اور پھر دیکھنا ہم درود شریف پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اور کتنا پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے چند دن یہاں گزارے، کہنے لگے صحیح بات تو یہ ہے کہ پڑھتے ہی آپ لوگ ہیں، پڑھتے ہی آپ لوگ ہیں۔ وہ لوگ تو 4 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کے اجتماعات میں 5-5 لاکھ مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے۔ ارے ہمارے اکابرین بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور زندہ کا وسیلہ بھی جائز ہے، مردہ کا وسیلہ بھی جائز ہے، نیک عمل کا وسیلہ بھی جائز ہے، لیکن دماغ میں اچھی طرح بٹھا لے مانگنا اللہ سے ہے، کسی بزرگ سے، ولی سے، نبی سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دیجئے، نہیں جائز نہیں۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد دے دیجئے، یا ایسے ہی خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پر جائے اور جا کر کہے کہ خواجہ جی میری جھولی بھر دیجئے، نہیں، خواجہ جی جھولی نہیں بھریں گے، جھولی وہ بھرے گا جس نے خواجہ کی جھولی بھری تھی، آئے گا وہیں سے جہاں سے خواجہ کو ملا تھا۔ تو یہ ایمان رکھے وسیلہ جائز ہے، اور کسی بزرگ کا نام لے کر دعا مانگنا، جیسے میں نے کہا ہم درود شریف اسی لیے پڑھتے ہیں، اول بھی آخر بھی، اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، کسی نیک عمل کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی اللہ رب العزت کو کسی برگزیدہ ہستی کا نام لے کر اس کے ذریعے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ اللہ سے مانگے۔ اسی رکوع میں آگے چل کر ایک آیت آ رہی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ چور مرد یا چور عورت جب چوری کر لیں تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ ہے، اس کا بدلہ ہے۔ اچھا یہ قرآن کی سزا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے اور اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں۔ دوسری آیت پھر اس کے بعد آ رہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے قانون اور حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ بڑے ظالم ہیں۔ تیسری آیت پھر اس کے بعد اللہ لائے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے قانون اور حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق لوگ ہیں۔ یہ 3 قرآن نے بدترین الفاظ ان کے لیے استعمال فرمائے۔ اللہ کے قانون کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرے فاسق ہے، دوسری بات فرمائی گئی وہ ظالم ہے،
تیسری بات فرمائی گئی وہ کافر ہے۔ علماء نے لکھا ہے لوگوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہیں یہ پتا ہو کہ اللہ نے اس جرم کی یہ سزا رکھی ہے، وہ اللہ کی مقرر کردہ سزا کو تو پیچھے پھینک دے اور اپنی جانب سے یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ فرمائے لوگوں میں بدترین ایسا شخص ہے جو قاضی کے عہدے پر بیٹھے اور اللہ کے فیصلے کو پیچھے ڈال دے۔ اور ہمارے ملک میں اللہ معاف فرمائے 72 سال سے یہی کھیل ہو رہا ہے۔ اب یہ جو سزا آئی ہے والسارق والسارقہ، چور اور چورنی اس کا ہاتھ کاٹ دو، جب یہ بات چلتی ہے تو ساری دنیا کا میڈیا اور سارا یورپ اور امریکہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے دیسی لبرل ہیں وہ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں ایک موم بتی مافیا پیدا ہو گئی ہے، اگر یورپ اور امریکہ کی طرف سے کتنا ہی بڑا ظلم کیا جائے یہ گھروں میں چھپے رہیں گے، اور یہ اس وقت برآمد ہوں گے اگر کوئی توہین رسالت کا ارتکاب کر دے تو اس سارے سڑکوں پر آ جائیں گے کہ بھئی آسیہ کے ساتھ ظلم ہو گیا، فلانے کے ساتھ ظلم ہو گیا، فلانے کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ توہین رسالت کا قانون غلط ہے، یہ ساری مافیا باہر نکل آئے گی۔ اسی طریقے سے جب ملک میں بات کی جاتی ہے تو قوم 72 سال سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، کہتے ہیں بھئی اسلامی سزائیں نافذ کرو۔ ہمارے لیے تو قرآن آئین ہے نا، اس آئین کے ہوتے ہوئے 1836 اور 1863 اور 1880 کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں وہ قوانین چل رہے ہیں جو انگریزوں نے برٹش کالونیز کے لیے بنائے تھے۔ برٹش کالونیز کے لیے جو ایکٹ اور قوانین بنائے گئے تھے یہ وہ قوانین تھے جو غلاموں کے لیے مرتب کیے گئے تھے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو اٹھا کر پڑھ لیجیے۔ انہوں نے دنیا بھر میں جہاں تک ان کی سلطنت نے وسعت حاصل کی، اب یہ کہاں تک گئے؟ افریقہ تک گئے، اور ہندوستان، بنگلہ دیش، آج کا پاکستان، برما، تھائی لینڈ، نامعلوم کہاں کہاں تک ان کی سلطنت تھی۔ یہ جس علاقے میں بھی گئے انہوں نے اس علاقے کے لیے اپنے اصل قوانین سے ہٹ کر امتیازی قوانین مرتب کیے۔ اپنی کالونیز کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے انہوں نے ایسے قوانین بنائے جن کا بڑا لمبا پروسیس ہوتا تھا۔ یعنی ان کے دور میں اگر کوئی ان کی رعایا کا فرد غلام ممالک میں سے اگر کورٹ تک پہنچ جائے تو 20-20، 30-30، 40-40 سال تک دھکے کھائے اور وہ اسی پروسیس میں الجھ کر دنیا سے چلا جائے۔ ایک بہت لمبا چوڑا اور ایک ناقابل عمل اور ناقابل قبول نظام انصاف انہوں نے قائم کیا۔ یہ وہ نظام انصاف نہیں ہے جو برطانیہ میں چلتا تھا، یہ برٹش کالونیز کے لیے الگ بنایا گیا تھا۔ ہمیں وہ نظام انصاف دے گئے۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ اقتدار پر مسلط ہوئے وہ ایسا نااہل طبقہ مسلط ہوا، وہ آج تک ملک کو اس کے متوازی یا اس کے علاوہ علیحدہ قانون ہی نہیں دے سکا۔ آج بھی عدالتوں وہی قانون چل رہے ہیں، آپ کو فیصلہ ملتا ہے، آپ فیصلے میں پڑھتے ہیں 1836 کا قانون ہے۔ ارے بھائی کیا انگریز ابھی بھی حکومت کر رہا ہے؟ 1836 کا قانون کوئی جج صاحب سے پوچھے یہ کون سا قانون چلا رہے ہیں آپ ابھی تک؟ کوئی 1872 کا ہے، کوئی 1935 کا ہے، وہ سارے لا آج تک زندہ سلامت چلے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر قوم یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ اسلامی قانون کے مطابق کاٹا جائے، تو ہمارے سارے لبرل، یورپ والے، امریکہ والے سب شور مچانا شروع کر دیتے ہیں یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں بھائی، انسان کا ہاتھ کاٹو گے تم؟ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ چور کی حمایت فرمائیں، اور چور جو گھر میں آتا ہے اور کوئی اگر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شوٹ کر دیتا ہے، وہ صحیح ہے؟ وہ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے پر یہ طبقہ آمادہ نہیں ہے، کہتے جی نہیں یہ ظلم ہے بہت بڑا، اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کسی کا موبائل چھینا، اس بیچارے نے اگر تھوڑی سی مزاحمت کی سڑک پر گولی مار کے چلے گئے، پتہ چلا جی 11 افراد کا تنہا کفیل تھا، مارا گیا وہ۔ کسی گھر میں آئے، سونا بھی چرایا، پیسہ بھی چرایا، خواتین سے آبرو ریزی بھی کی، اور اگر کسی نے مزاحمت کی تو 2-4 آدمیوں کو ٹھنڈا کر کے چلے گئے۔ یہ روز کا قصہ ہے پاکستان میں، یہ دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے آپ کو چور کا ہاتھ کٹنے میں تو تکلیف لگ رہی ہے، لیکن یہ جو بے گناہ روزانہ لا تعداد مر رہے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ یہ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، کہتے نہیں ہلکی سزائیں ہونی چاہیے۔ یقین جانیں اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک علاقے میں، میں نے کتاب میں پڑھا، ایک علاقے میں چوریاں ہوتی تھیں،
اور وہاں پر پھر بادشاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم اسلامی قانون کے مطابق آئندہ سزائیں دیں گے. پہلا چور پکڑا گیا. جو ہی وہ چور پکڑا گیا تو انہوں نے چوراہے میں لے جا کر اس چور کا ہاتھ پونچھے سے کاٹ دیا اور اسے بتایا کہ اس چوری میں ہاتھ کٹا ہے، اگر دوبارہ چوری کی تو الٹی جانب سے پیر کٹے گا. یہ بھی قانون ہے شریعت کا. ایک مرتبہ ہاتھ کاٹ دیا، دوسری مرتبہ دوسرا ہاتھ نہیں کاٹیں گے بلکہ اس کا مخالف جانب کا پیر کاٹیں گے تاکہ اس کی نقل و حرکت مزید کم ہو جائے اور کھانے پینے کے لیے ایک ہاتھ اس کا سلامت رہے. تو ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. عجیب بات ہے، اب اس مجمع میں چور بھی موجود ہوں گے دیکھنے والے. 40 سال تک اس شہر میں دوبارہ چوری کا کوئی واقعہ ریکارڈ پر نہیں آیا. یہ اسلامی جو سزائیں ہیں یہ تنبیہی سزائیں ہیں، یہ تادیب کے لیے ہیں. ان کا ایک اثر ہے، ان کی ایک دہشت ہے. آپ چوراہے پر لے جا کر گھنٹہ گھر پر چور کا ہاتھ کاٹ دیں، چوری کا واقعہ ہوگا شہر میں؟ وہ کہے گا بابا جان بچاؤ اپنی. انہوں نے تو ہاتھ ہی کاٹنا شروع کر دیے ہیں، اگر ہاتھ کٹ گیا تو جائیں گے کہاں؟ یہ ایک سزا ایسی سزا ہے کہ برسوں تک اس کی دہشت اور اس کا اثر باقی رہتا ہے. اور علماء نے اور مورخین نے لکھا اسلامی سزاؤں کی زیادہ لمبا عرصہ ضرورت نہیں پڑتی. 2-4 کو سزا دی جاتی ہے، معاشرہ طائب ہو جاتا ہے. اور آپ کا جو موجودہ قانون چل رہا ہے جسے میں نے عرض کیا برٹش کالونیز کے لیے جو قانون بنا تھا، اس کی حالت یہ ہے کہ چور جاتا ہے ایک دروازے سے اور دوسرے دروازے چھوٹ کر باہر آ جاتا ہے. مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی. کہنے لگے انہوں نے ہمیں تفتیش کے اتنے بڑے عمل سے گزارا اور جو چوری ہوئی تھی اس چوری کے ساتھ ساتھ ہر مرتبہ تھانے میں جو پیشی ہوتی تھی اس پہ وہ الگ خرچی لیتے تھے. اور ستم یہ ہے کہ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ہماری پیشی تو پابندی سے ہو رہی ہے، چور آزاد ہو چکا ہے. یہ مثالیں آپ روز دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اس کے باوجود بھی یہ طبقہ کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا بڑی زیادتی کی بات ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں لوگوں کی گردنیں کاٹنا کیا زیادتی کی بات نہیں ہے؟ جب لوگوں کی چور گردن کاٹ رہا ہے، ان کے مال میں ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ لوگوں کی گردن اور تجوری تک پہنچا ہوا ہے، آپ کو اس چور پر تو رحم آتا ہے، لیکن یہ جو بیچارے مظلوم پس رہے ہیں، روزانہ نشانہ بن رہے ہیں، کبھی ایک کا نمبر لگتا ہے کبھی دوسرے کا نمبر لگتا ہے. یہ مظلوم مرنے والے کیا انسان نہیں ہے؟ یہ یورپ کا دوہرا معیار ہے. صرف اسلامی سزاؤں سے عناد ہے، وگرنہ اسلامی سزاؤں کی برکت یہ اسے زیادہ عرصہ نہیں لگانا پڑتا، زیادہ عرصہ ان کو لاگو نہیں کرنا پڑتا. 2-4 لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو سنسار کر دیا جائے. کہتے جی یہ بھی بہت خطرناک سزا ہے، انسان کو پتھر مار کر ہلاک کر دینا. اس کی بھی کچھ شکلیں اور بھی ہیں. بعض عرب علماء کا فتویٰ ہے گولی بھی ماری جا سکتی ہے، اسی طریقے سے تلوار سے بھی سر قلم کیا جا سکتا ہے. اس کی اور بھی شکلیں ہیں، یہی نہیں کہ صرف پتھر مارنے ہیں. لیکن اس سزا کی ایک دہشت ہے، ایک اثر ہے. ایک شخص جسے اللہ نے حلال راستہ دیا ہے خواہش کو پورا کرنے کا، پاکیزہ بیوی دی ہے، گھر دیا ہے، تنہائی اسے حاصل ہے، خلوت کے مواقع میسر ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ حرام میں منہ مارتا ہے تو اللہ رب العزت معاشرے کو پیغام دینا چاہتے ہیں. پھر اللہ کی نگاہوں میں اس کے پاک ہونے کی یہی صورت ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے تو پھر یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو پکڑ پکڑ کر لوگ جو ہے نا سنسار کرائیں گے. ایسا نہیں ہے. پوری 1450 سالہ تاریخ میں ایک کیس بھی ایسا آج تک نہیں آیا کہ کسی شخص کو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے سنسار کیا گیا. پوری تاریخ اسلام میں کتنے اسلامی ادوار گزرے ہیں، سلطنتیں گزری ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور اچھا آپ دیکھیں عام حالات میں 2 گواہوں کی گواہی چلتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی عورت کے بارے میں گواہی دینا چاہے یا کسی مرد کے زنا پر گواہی دینا چاہے تو اب 2 کی گواہی نہیں چلے گی، 4 آدمی کی گواہی چلے گی. اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر مرتے دم تک کبھی بھی کسی بھی عدالت میں ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے انہیں کوڑے بھی مارے جائیں گے. اب آپ بتائیے معاشرے میں کیا کوئی تحمل کرے گا جھوٹی گواہی دینے کا؟ آج تو آپ کی کورٹوں کے باہر کتنے گواہ ہیں جو پیسوں کے داموں میں مل رہے ہیں.
آپ جیسی چاہیں گواہی ان سے دلوا لیں، یہ وہ قوانین ہیں، یہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اور سورۃ الملک میں اللہ رب العزت ایک بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ درست ہے اور یہ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ بڑی مضبوط بات ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ پوری تاریخ اسلام میں سنسار اور رجم کرنے کا ایک بھی واقعہ گواہوں سے نہیں ہوا، اس لیے کہ بھئی جب زنا کوئی کرتا ہے تو وہاں چھپ کر کرتا ہے، گواہ تو موجود نہیں ہوتے۔ جب بھی سنسار کرنے کا واقعہ ہوا ہے لوگ خود آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اعتراف کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں شادی شدہ ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ جب آپ نے اچھی طرح سے اس کے اعتراف کو سن لیا، اب آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب اسے رجم کیا جانے لگا تو لوگ پتھر مار رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر مارا تو خون کے کچھ چھینٹے ان کے کپڑوں پر آ گئے۔ انہیں نفرت ہوئی کہ یہ گناہ گار زانیہ عورت ہے اور اس کا خون میرے کپڑوں پر لگ گیا، تو انہوں نے نفرت سے کوئی نازیبہ جملہ کہہ دیا۔ بڑے صحابی ہیں حالانکہ، لیکن اس وقت انہیں سمجھ میں نہیں آئی، سمجھے کہ یہ ناپاک عورت ہے۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ سن لیا، آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا اس عورت کو اب برا نہیں کہنا، اس نے جو کیا تھا اس کی سزا اس نے پالی ہے، اور اس کی توبہ اتنی عظیم الشان ہے کہ اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں پر اس ایک عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ اسلامی قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایک طبقہ ہمارے ہاں مسلسل اس پر شور مچاتا ہے، کہتے نہیں ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، چور کو تحفظ ملنا چاہیے، باقی لوگوں کی گردنیں روز کٹا کریں۔ اگر یہی حال رہا، جس معاشرے میں چور کا ہاتھ نہ روکا جائے تو یاد رکھیے وہاں اس کا ہاتھ آپ کی گردن اور تجوری تک روز پہنچے گا، پھر آپ کو یہی معاشرہ نصیب ہوگا۔ اور جہاں تک انصاف کا اور عدل کا معاملہ ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سزاؤں کا اطلاق بھی کیا جائے اور اطلاق بھی بے لاگ طریقے سے کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے یہ طاقتور ہے یہ کمزور ہے۔ اب ہمارے یہاں جو قانون چل رہا ہے اس میں طاقتور کے لیے 72 دروازے ہیں، 72 راستے ہیں، اور کمزور آدمی کے لیے یہ صورتحال ہے کہ اسے 4 جانب سے پکڑ لیتے ہیں اور ایسا پکڑتے ہیں کہ غریب چھوٹ بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ دوسری جانب یہ صورتحال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، بڑی نامی گرامی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے چوری کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ آیا۔ آپ کے پاس جب مقدمہ آیا تو اس کے خاندان والے کہنے لگے کہ آپ اس کو سزا نہ دیں، یہ بڑی مشہور خاندان کی عورت ہے، بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، اگر آپ اس کو سزا دیں گے، آپ اگر اس کو سزا دیں گے تو پھر ہماری بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دیں، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ یہ سن کر سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا یہ فاطمہ ہے اور اس نے چوری کی ہے اور تم اس کی مجھ سے سفارش کرتے ہو، میں تمہیں بتاؤں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب تک معاشرہ اس سطح پر آ کر کھڑا نہیں ہوگا جرائم بند نہیں ہوں گے، اور جب تک قوانین کو اس راستے پر اور اس طریقے پر نہیں ڈالا جائے گا جو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا طریقہ ہے، آپ کے ملک میں آپ کے شہروں میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اخیر میں ایک آیت آئی ہے سورۃ المائدہ میں، یہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات آئی تھی، میں نے بتایا تھا عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں، ایک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں، اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے حضرت مریم خدا کی بیوی ہیں یا خدائی میں شریک ہیں۔ اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، وہ جواب یہ دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر ذات اندھے کو بینا کر دیا کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے۔ پھر ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا، اور چلتے چلتے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ ان کے لیے بیان فرمایا، کانا یا کلان الطعام، دونوں ماں بیٹے کھانا بھی کھاتے تھے۔
اسی کو بس اخیر میں بیان کرنا مقصود ہے. اس پر لوگ بڑی عجیب بات کہتے ہیں بھئی اتنی بڑی شخصیات ہیں، اللہ ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ بڑے نیک تھے، بہت اچھے تھے، ان کی ماں بھی بڑی نیک تھی، اور چلتے چلتے اچانک یہ جملہ اللہ نے کیوں ذکر کیا کہ دونوں ماں بیٹے عیسیٰ اور مریم کھانا بھی کھاتے تھے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، اگر آپ کسی تقریب میں کسی بڑی شخصیت کو بلائیں، آپ اس کا تعارف کرائیں کہ جی یہ اتنے تعلیم یافتہ ہیں، ان کے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، عالم دین ہیں، علا ہیں، فلاں ہیں، اور آپ حاضرین سے کہیں کہ ہم آپ کو ایک حیران کن بات بتائیں کہ مولانا صاحب کھانا بھی کھاتے ہیں، تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کیا بات ہے، یہ کون سی قسم کا تعارف ہے؟ یہی بات یہاں پر آتی ہے کہ اللہ ایک نبی کا اور اس کی ماں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور تعجب کی بات ہے اللہ یہ کہہ رہے ہیں دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. تو اصل میں اس بات کے اندر اور اس جملے میں اللہ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل فرمایا ہے. ساری دنیا عیسائیت یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں شریک ہیں، اور حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں یا خدائی میں شریک ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ خدا کھانے سے بھی پاک ہے اور خدا پینے سے بھی پاک ہے. اس ایک جملے کو جو ہمیں عجیب لگتا ہے کہ قرآن میں کیوں آیا ہے، اس ایک جملے نے پوری خدائی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. بتا دیا کہ یہ دونوں خدا نہیں تھے، اس لیے کہ کانا یا قرآن طعام، ماں بھی کھانا کھاتی تھی اور بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا، اور جو کھاتا اور پیتا ہو وہ کم از کم خدا نہیں ہو سکتا. آپ انشاءاللہ بات کریں.